الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن میمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وقال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مغرب کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود وقت دیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ عزیزان ملت، ہم اپنے وجود کو سمجھیں کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیوں فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب باڈی کو تیار کر لیے اور تیار کرنے کے بعد ان کی پشت سے صبح قیامت تک آنے والی ذریت، ان کے جو اولاد ہوں گے، وہ تمام کے تمام عالم ارواح میں موجود تھے، جس میں سے ہم اور آپ بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ہم لوگوں سے وعدہ لیا، کس چیز کا؟ الست بربکم، اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا فرما کر کے یہ چیز کہہ رہے ہیں، الست بربکم۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو یہ وعدہ کر سکتا ہے کہ میں کسی انسان کی باڈی کو تیار کر کے اس میں روح ڈال سکتا ہوں؟ پوری دنیا کے اندر میں چیلنج کر سکتا ہوں، چاہے جتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یک زبان ہو کر ہم تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین دلائی، بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا کسی امید کے تحت، اور پھر
یکے بعد دیگرے صبح قیامت تک انسانوں کے آنے کا سلسلہ عالم ارواح سے جاری رہے گا. کیوں؟ کس مقصد کے تحت؟ انسان جب دنیا کے اندر آئے تو کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. کیا مقصد ہے؟ جب آدم علیہ السلام کی باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہے تھے، اس وقت اپنے فرشتوں سے بھی یہ اجازت چاہے، بتلائے فرشتوں کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اور خلیفہ اس دنیا کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کتنی امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے، کتنی امید ہے اپنے بندوں سے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. جب انسان اس دنیا کے اندر سے جب چلا جائے گا تو انسان یہ کہے گا، عالم آخرت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے مجھے چند وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے، میں عبادت کروں گا، آپ کی ریاست کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ ارشاد فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیج کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھیجا، تمہیں سمجھانے والا بھیجا، تمہاری اصلاح کے لیے لوگوں کو میں بھیجتا رہا. اس سے پہلے، ہمارے سے پہلے، آج سے 1400 سال قبل نبیوں کا سلسلہ رہا. لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی کیوں آتے تھے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب لوگ کسی گناہ کی طرف اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے جب دوسرے معبود کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے. لیکن اب تو کوئی نبی نہیں، کون اصلاح کریں گے؟ نبی کا سلسلہ ختم. خادم النبیون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگ چکا ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کون اصلاح کریں گے؟ مسئلہ مسائل کی واقفیت کن سے لیں گے آپ؟ جانکاری کن سے حاصل کریں گے آپ؟ اپنے اندر نالج کن سے لائیں گے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. کس چیز کی وراثت ملی ہے؟ مال و دولت کی؟ گھر مکانات کی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیوں کو علم عطا فرمائی تھی، اس کی تحفظ کن کے ذریعے ہو رہا ہے؟ علماء کے ذریعے. اس علم کی تحفظ اور بقا کن کے ذریعے ہوگا؟ علماء کے ذریعے. تو اس علم کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ کون کریں گے؟ علماء کریں گے. تو نبیوں کی جو وراثت ملی ہے وہ کس چیز کی وراثت؟ یہی علم کی. نبیوں کا سلسلہ ختم، لیکن ہمارے ساتھ بہت طرح کے مسائل ہیں. نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے. ہم کن سے رجوع ہوں گے؟ کن سے معلومات کریں گے؟ جی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبی کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے وارث ہوتے ہیں.
یہاں تک کہ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم دونوں کفر ہیں۔ کیا؟ علم کی توہین کرنا اور علم والوں کی توہین کرنا، یہ دونوں کفر ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، اگر علم کی توہین کر رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں، علماء سے بغض رکھ رہے ہیں، علماء سے حسد کرتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اہانت علم اور اہانت اہانت اہل علم دونوں کے دونوں کفر ہیں۔ یہاں تک کہ گنگوہی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی قبریں کھود کر کے دیکھ لیجئے، میں وعدے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے ان سے آ کر کے یہ شکایت کی، کیا شکایت کی؟ کہ مقامی علماء جو ہے وہ ہمارے کام کاج میں ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ برجستہ انہوں نے جواب دیا کہ خبردار، ایسی بات تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں امکان ہے، ممکن ہے کہ ان کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ بہرحال یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قوم کے سرمایہ ہیں، قیمتی تحفے ہیں ہمارے اور آپ کے۔ ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت خوشی ہوئی، معلوم ہوا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں رحمت نگر آپ کے جرب پوار قریب میں ہے، دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، معلوم اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یقیناً لگتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں۔ یہ ہجوم ہوتا ہے، یہ بھیڑ ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ لوگوں کو توفیق کس بات کی ملی؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ کتنا علم کا حاصل کرنا؟ کم از کم موٹا موٹی جو مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، اتنا تو نالج ہر انسان، ہر مسلمان کے اندر ہونے ہی چاہیے، کیوں نہ ہو؟ جی، تو یہ چیز دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ایک حلقہ لگتا ہے وہاں بعد نماز عشاء، اور جن کے اندر دلچسپی ہے، اور یقیناً یہ ماحول اور جو لوگوں کا وہاں ماحول دیکھا میں، ایک دم یہ سمجھیے کہ بصدق دل لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اپنے اندر ایک نالج حاصل کروں، ایک علم لوں،
قوم کے مسیحا ہمارے پاس ہیں، قوم کے سرمایہ ہمارے پاس ہیں۔ قرآن پاک کی صحت، قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ، دعائیں ہیں، اذکار وغیرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جڑ کیسے سکتے ہیں؟ جڑنے کا کیا شکل ہو سکتا ہے؟ یہی تو شکل ہے۔ ادھر کا ماحول دیکھ کر کے یہ معلوم ہوا کہ اس مسجد کے لوگوں کی بھی یہ خواہش اور منشا بن رہا ہے کہ جس نہج پہ وہاں پہ تعلیم چل رہی ہے ہم لوگ بھی اپنے یہاں وہ قائم کریں۔ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، نعم البدل عطا فرماوے۔ کیوں سیکھیں گے؟ تھوڑی سی میں اپنی بات کو طول دیتے ہوئے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ والتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن پاک کو صحت درستگی کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو صحت کے ساتھ بغیر درستگی کے پڑھتا ہے وہ شخص گنہگار ہوگا، گنہگار ہے وہ شخص۔ اب دیکھیے، قرآن بھی آدمی پڑھے، قرآن کا ثواب بھی نہ ملے اور اوپر سے دوہرا اس کو گناہ۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب اس وقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا، عبادات کا جو بوچھار رکھا ہے وہ قرآن پاک کے اندر۔ ایک حرف پڑھیے 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھیے 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھیے 30 نیکیاں، حرف با حرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا بوچھار کر دیا۔ لیکن ہمارے اندر ایک جذبہ ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہم اور آپ وقت تو نکالتے ہیں، الحمدللہ اتنی بھیڑ ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن مجھے دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے یا بھی نہیں۔ مثلا ایک مثال سے آپ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، بڑی قاف سے قل هو اللہ احد۔ اور لفظ قل جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، مفسرین کی رائے یہی ہے کہ لفظ قل جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ گناہ ہے، جرم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی نظام کو دیکھیے، اللہ پہلے دیتا ہے، اس کے بعد احکام کو نافذ کرتا ہے۔ کیا چیز؟ مثلا بلوغیت سے پہلے کسی بچے پر نماز فرض نہیں ہے، پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، نہیں پڑھتا ہے تو عادت تو
غلط ہو جائے گی اس کی، لیکن اس کو حکم کرنے کا بھی حکم ہے کہ 7 سال سے بچوں کو سمجھائیے، نماز کی تلقین کیجئے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اپنے ڈنڈوں کا سہارا لیجیے. اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے، اس کی عادت بگڑ جائے گی، لیکن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض 10 سال کی عمر میں نہیں کیا. کب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی؟ بلوغیت کے بعد. اسی طرح آپ رمضان کو نہیں پہنچے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے تک نہیں پہنچے، آپ کے اوپر روزہ فرض ابھی نہیں ہے. کب فرض ہوگا؟ ابھی مغرب کا وقت، مغرب کی نماز پڑھے، آپ کے اوپر، ہمارے اوپر عشاء کی نماز فرض نہیں ہے. کب فرض ہوگا؟ جب عشاء کا وقت داخل ہوگا. نماز کب فرض ہوگا ہمارے اوپر عشاء کی؟ جب عشاء کا وقت داخل ہوگا. حج کب فرض ہوگا ہمارے اوپر؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مال دیں گے، جو آنے جانے کا خرچ، بچے گھر پہ رہیں گے، ان کے کھانے پینے، نان و نفقہ کا خرچہ، یہ برداشت کرنے کی جس آدمی کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دیتے ہیں، پھر احکام کو نافذ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ سمجھیے کہ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے. کتنا؟ 18,000. اور ان تمام میں تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوق پر حضرت انسان کو فوقیت دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے احسن کس کو بنایا؟ سب سے بہتر کس کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ احسن کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. تو 18,000 میں ہمیں ایک انسان کو پیدا فرمایا، سب سے بہتر. اب ہم تمام لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے جو ہمارے اوپر حکم نماز کو فرض کیا اس کی ادائیگی کے لیے مسجد آتے ہیں. تمام تر مشغولیات کو مات دے کر کے، ترتیب دیتے ہوئے مسجد کا رخ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو میرے اوپر نماز کو، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کو فرض کیا ہے، اس سے ثبوت دوش ہو جائے اس کی ادائیگی کے بعد. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کتنا درست پڑھ رہے ہیں. یہی چیز میں کہا قل هو اللہ احد. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جو سورہ اخلاص کو نازل فرمائے ہیں، وہ بڑی قاف سے کہیں قل. قل کے معنی ہوتے ہیں آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اگر کسی نے چھوٹی کاف سے کہا، بڑی کاف کی جگہ چھوٹی کاف سے کہا کیا؟ کل کل هو اللہ احد، معنی بدل گیا. اب جب معنی میں ترمیم و تبدیل ہو جائے، بدل جائے، تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز. قل کے معنی ہوا آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اور آپ اگر چھوٹی کاف سے کہتے ہیں کل، کل کے معنی ہو گیا تم کھاؤ پیو. معنی دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. یہ درست کیسے ہوگا؟ جی ہاں، تبھی درست ہوگا جو الحمدللہ آپ لوگوں کی جو قد و کاوش ہے، جو ایک سسٹم بنانے کے لیے آپ لوگ ایگری ہیں، تیار ہیں، وہ نورانی قاعدہ کے ذریعے سے انشاءاللہ. تو اس کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
بہرحال ایک حدیث شریف میں نے پڑھا جس کا مفہوم میں آپ لوگ سے عرض کر دوں. وقت تو زیادہ نہیں ہو گیا ہے, آپ لوگ فری ہیں نا؟ جی چلیے, اللہ جزائے خیر دے. کیا چیز؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کیا چیز؟ کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو.